آئیے زندگی میں اخلاقی اقدار کو سلیقے سے شاعری بنانے کا ہنر جاننے والی شخصیت، دیوبند کی علمی، ادبی، تہذیبی اور دینی سرزمین سے تعلق رکھنے والی شخصیت جناب نواز دیوبندی سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ دوستو، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ 10 بجے تک السلام علیکم۔ میں نے سلام اس لیے یہاں کہ اس لیے کیا کہ ایک حدیث پاک ہے کہ اگر پیڑ بھی درمیان میں آ جائے تو سلام دوبارہ کر لیا کرو۔ بات شروع کرتا ہوں چونکہ وقت کی تنگی ہے اور شعراء بڑی تعداد میں ڈاکٹر اکھلیش داس صاحب رئیس بھائی نے ایسا خوبصورت گلدستہ بنایا ہے کوی سمیلن اور مشاعرے کا، اور ڈاکٹر اکھلیش داس صاحب کی پذیرائی بحیثیت سیاست، چونکہ مجھے شعور نہیں ہے سیاسی، لیکن تعلیمی زندگی میں انہوں نے جو انسٹیٹیوشنز بنائے ہیں، میں پورے ہندوستان کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سیاست میں لوگ جب آتے ہیں تو کچھ کام کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کام کر کے آتے ہیں، وہ قابل قدر ہیں کہ انہوں نے تعلیمی زندگی میں اتنے ادارے بنائے۔ ابھی ہمارے یہاں بھی مودی نگر کے قریب ایک بہت بڑا ادارہ انہوں نے بنایا ہے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ عنایت۔ دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے، 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 اجالا نہ چلا جائے، آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے نواز بھائی، واہ واہ واہ۔ دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے، اجالا نہ چلا جائے۔ ڈاکٹر ہری اوم پمار صاحب ہندی منچ کے بہت بڑے کوی، وہ چونکہ پہلی بار تشریف لائے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی بڑا ویسا کوی سمیلن اور مشاعرہ ہے، کیسے ہوگا؟ لیکن یہ سیمپل ہے، جب کام شروع ہوگا تو بڑھیا ہی ہوگا۔ ادھر سے ڈاکٹر صاحب کہ دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے، دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے، اجالا نہ چلا جائے، آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے، اور اتنا نہ بڑھا اپنا تعلق دل ناداں، تعلق دل ناداں، اتنا نہ بڑھا اپنا تعلق دل ناداں، تعلق دل ناداں، یہ درد محبت کا ہے بڑھتا نہ چلا جائے، یہ درد محبت کا ہے بڑھتا نہ چلا جائے، دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے، اور قاتل کے خلاف آخری تصدیق بچی ہے، تصدیق بچی ہے، قاتل کے خلاف آخری تصدیق بچی ہے، تصدیق بچی ہے، دامن سے میرے خون کا دھبا نہ چلا جائے، واہ 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 واہ، دامن سے میرے خون کا دھبا نہ چلا جائے۔ یہ شعر بطور خاص برادر مکرم علی جناب ڈاکٹر راحت اندوری صاحب، معراج فیض آبادی صاحب، ڈاکٹر ہری اوم پمار صاحب اور ہندوستان کے معزز حضرات، اور قبلہ احمد فراز صاحب تشریف رکھتے ہیں، شعر عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عنایت، ارشاد ارشاد ارشاد۔ قبلہ گلدار صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ہماری خوش قسمتی۔ شعر عرض کرتا ہوں کہ دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے، آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے،
اس شوق میں ہم دھوپ سے لپٹے رہے دن بھر، لپٹے رہے دن بھر۔ اہل لکھنؤ سے دوسرے مصرے پہ دعا چاہوں گا کہ اس شوق میں ہم دھوپ سے لپٹے رہے دن بھر، لپٹے رہے دن بھر۔ یہ دھوپ چلی جائے تو سایہ نہ چلا جائے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اس شوق میں ہم دھوپ سے لپٹے رہے دن بھر، لپٹے رہے دن بھر۔ یہ دھوپ چلی جائے تو سایہ نہ چلا جائے۔ لکھنؤ میں کسی لفظ کے معنی بتانا گستاخی، لیکن مشاعرے اور کوی سمیلن کے اہتمام میں کچھ ایسے دوست راجیو اگروال صاحب، پانڈے جی اور دوسرے دوست بھی ہیں جو اردو کی محبت میں یہاں آئے ہیں تاکہ وہ بھی شرکت کریں۔ کاسا کہتے ہیں بھیک کے پاتر کو، بھیک مانگنے کے برتن کو۔ دیکھیں پٹھان صاحب کہ دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے، آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے۔ وہ شہر غریبوں کا تھا جب بھیک لٹی تھی، جب بھیک لٹی تھی۔ لکھنؤ ہونے کا ثبوت دیجئے گا دوسرے مصرے پہ کہ وہ شہر غریبوں کا تھا جب بھیک لٹی تھی، جب بھیک لٹی تھی۔ یہ شہر وہ شہر غریبوں کا تھا جب بھیک لٹی تھی، جب بھیک لٹی تھی۔ یہ شہر امیروں کا ہے کاسا نہ چلا جائے۔ واہ 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 واہ، شکریہ۔ وہ شہر غریبوں کا تھا جب بھیک لٹی تھی، جب بھیک لٹی تھی۔ یہ شہر امیروں کا ہے کاسا نہ چلا جائے۔ جلدی جلدی میں کچھ شعر سناتا ہوں کہ اوروں کی بنسبت تو کچھ ہم پہ ستم کم ہے، اوروں کی بنسبت تو کچھ ہم پہ ستم کم ہے، کم ہے۔ مانا کہ کرم ہے لیکن یہ کرم کم ہے۔ اوروں کی بنسبت تو کچھ ہم پہ ستم کم ہے، مانا کہ کرم ہے یہ لیکن یہ کرم کم ہے۔ اور دیوار گرانے میں دشمن بھی مرا دب کر، دیوار گرانے میں دشمن بھی مرا دب کر، دیوار کے گرنے کا اس واسطے غم کم ہے۔ واہ 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 واہ۔ دیوار گرانے میں دشمن بھی مرا دب کر، دیوار کے گرنے کا اس واسطے غم کم ہے۔ ایک مطلع ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ تم جیسا سمجھتے رہے ویسا تو نہیں میں، تم جیسا سمجھتے رہے ویسا تو نہیں میں، ویسا تو نہیں میں۔ تم جیسا سمجھتے رہے ویسا تو نہیں میں، ویسا تو نہیں میں۔ کانٹا ہوں مگر پھول کے چبھتا تو نہیں میں، کانٹا ہوں مگر پھول کے چبھتا تو نہیں میں، کانٹا ہوں۔ اور یہ دیکھیے شعر عرض کرتا ہوں کہ کانٹا ہوں مگر پھول کے چبھتا تو نہیں میں، بہت اپنوں سے تو روٹھا ہوں میں 100 بار بہرحال، اپنوں سے تو روٹھا ہوں میں 100 بار بہرحال، 100 بار بہرحال۔ پر غیروں میں جا کر کبھی بیٹھا تو نہیں میں، بہت اچھے، بہت اچھے۔ غیروں میں جا کر کبھی میں نے جس شعر کے لیے زحمت دی بغیر کسی تمہید کے شعر عرض کرتا ہوں، اہل علم کا دیار ہے۔ دیکھیے وہیں تک پہنچیے گا، شاعری کا کرب پوری عالمی ایک پس منظر کہ تم جیسا سمجھتے رہے ویسا تو نہیں میں، کانٹا ہوں مگر پھول کے چبھتا تو نہیں میں۔ مارو بھائی عرض کرتا ہوں کہ خودداری کی کچھ داد تم ہی دو میری آنکھوں، تم ہی دو میری آنکھوں۔ اگر ایک مظلومیت کا ایک پیکر آپ کے سامنے آئے تو میری خوش نصیبی کہ خودداری کی کچھ داد تم ہی دو میری آنکھوں، تم ہی دو میری آنکھوں۔ حالات تو رونے کے تھے رویا تو نہیں میں، بہت اچھے نواز بھائی۔ خودداری کی کچھ
کچھ داد تم ہی دو میری آنکھوں، تم ہی دو میری آنکھوں، حالات تو رونے کے تھے رویا تو نہیں میں۔ ایک مطلب عرض کرتا ہوں کہ سچ بولنے کے شوق میں نقصان تو ہوا نقوی صاحب، کہ سچ بولنے کے شوق میں نقصان تو ہوا، لیکن میں سارے شہر میں ذیشان تو ہوا۔ واہ 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 واہ، لیکن میں سارے شہر میں ذیشان تو ہوا۔ ایک مطلب ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے، جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے۔ یہ چراغ کیسا چراغ ہے کہ جو روشنی کے خلاف ہے؟ واہ، یہ چراغ کیسا چراغ ہے کہ جو روشنی کے خلاف ہے؟ یہ جلا دیا وہ بجھا دیا، یہ تو کام ہے کسی اور کا۔ یہ جلا دیا وہ بجھا دیا، یہ تو کام ہے کسی اور کا۔ نہ ہوا کے کوئی خلاف ہے، نہ ہوا کسی کے خلاف ہے۔ واہ، یہ جلا دیا وہ بجھا دیا، یہ تو کام ہے بہت کسی اچھے۔ اور کا۔ نہ ہوا کے کوئی خلاف ہے، نہ ہوا کسی کے خلاف ہے۔ اور وہ ہے بے وفا، وہ ہے بے وفا تو وفا کرو، وہ ہے بے وفا تو وفا کرو، جو اثر نہ ہو تو دعا کرو۔ واہ واہ، وہ ہے بے وفا تو وفا کرو، جو اثر نہ ہو تو دعا کرو، جسے چاہو اس کو برا کہو، یہ تو دوستی کے خلاف ہے۔ واہ 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 واہ، اور وہ جو دھوپ تھی وہ سمٹ گئی، وہ جو چاندنی تھی بکھر گئی۔ واہ، وہ جو دھوپ تھی وہ سمٹ گئی، وہ جو چاندنی تھی بکھر گئی، مگر ایک جگنو حقیر سا ابھی تیرگی کے خلاف ہے۔ واہ 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 واہ، مگر ایک جگنو حقیر سا، ایک تحفہ ایک دو مصروں میں، مگر ایک جگنو حقیر سا ابھی تیرگی کے خلاف ہے۔ شعر کہتا ہوں کہ وہ جو میرے غم میں شریک تھا، جسے میرا غم بھی عزیز تھا، وہ جو میرے غم میں شریک تھا، جسے میرا غم بھی عزیز تھا، میں جو خوش ہوا تو پتا چلا وہ میری خوشی کے خلاف ہے۔ واہ 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 واہ، وہ جو میرے غم میں شریک تھا، جسے میرا غم بھی عزیز تھا، میں جو خوش ہوا تو پتا چلا وہ میری خوشی کے خلاف ہے۔ چار مصرے دو منٹ میں سنا کے حاضر ہوتا ہوں، چونکہ پیر دبنے لگا ادھر سے بھی ادھر سے بھی، رئیس بھائی بھی گھڑی دکھا رہے ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے۔ واہ، جلتے گھر کو، ایک ایک لفظ کے کرب میں شریک ہو جائیے کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آپ کا ہے۔ آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ واہ 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 واہ، جلتے گھر کو، اشارہ ملاحظہ فرمایا کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے حوالے سے اس سارے مجمع کے نام شعر کہ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا۔ واہ واہ، اس کے جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے، پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے، اور اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔